والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. نور بنور في نور لنوري ربيع بربيع في ربيع لربيعي. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج 21 رمضان المبارک کی سحری ہم نے کھائی ہے اور روزے کی نیت کی ہے۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ چہارم ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آپ کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ وہ عقیدت ہے جو اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں اور مسلمان جانتے ہیں۔ چونکہ ان کی وفات کا دن ہے، آج ان کا کچھ ذکر کر کے
تو اپنی آخرت سنواریں گے انشاءاللہ اور محبت اور مودت کا اظہار کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک انوکھا، نرالا اور یکتا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ماننے والا یا ان کی گستاخی کرنے والا یا بے حرمتی کرنے والا یا کسی لحاظ سے کم سمجھنے والا بڑا بدبخت ہے، ملعون ہے، بدقسمت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ ہے۔ قرآن مقدس نے ایک دعویٰ کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے۔ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس پہ دلیل دیتا ہے، اور دلیل ضروری ہوتی ہے، دلیل کے بغیر دعویٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دعویٰ کیا الہکم الہ واحد، دلائل دیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بہت دلائل دیے، عقلی نقلی منقول سارے دلائل دیے۔ تو یہاں دعویٰ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن جب دلیل کی باری آئی تو سبحان اللہ، ادھر اللہ نے دلائل دیے، یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، انہار، اشجار، سب کچھ تھی۔ لیکن یہاں کیا دلیل دی جا رہی ہے؟ والذین معہ، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، والذین معہ، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، سب سے پہلے اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ ایک دعویٰ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، پہلی دلیل دی ہے صدیق اکبر خلیفہ اول۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، یہ دوسری دلیل ہے۔ اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں سارے، لیکن ان میں سر فہرست پہلے نمبر پہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تراہم رکعا سجدا، دیکھتا ہے تو انہیں دراں حال رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کون مراد ہے؟ حضرت علی مراد ہے۔ اب اس سے ہی ترتیب سمجھ لیں، بڑی بدی بات ہے، بدی کہتے ہیں آسان سے آسان، کہ خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان کا ہے، اور چوتھا حضرت علی کا ہے، اور آخر میں آنے سے کوئی مقام میں کمی نہیں آتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آخر میں تشریف لائیں، مقام ان کا کم ہوا ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن فضیلت میں، خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، ان کا مقام، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی بدبخت اس کا یہ مطلب لے کہ حضرت علی کو خلیفہ چہارم کہنے سے ان کی شان میں کمی ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے اصحاب اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہا۔ ایک دفعہ گھر میں تھوڑی سی ناراضگی ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہر گھر میں ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فرمایا کہ عائشہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے تو پھر کہتی ہے واللہ رب محمد، اور جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے راضی ہوتی ہے تو رب محمد کہتی ہے، اور ناراض ہوتی ہے تو رب ابراہیم کہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے مسکرا کے فرمایا اللہ کے پیغمبر دل سے تو آپ کا نام نہیں نکالتی ہوں نا، تو ہر گھر میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا نے پوچھا فاطمہ کدھر ہے حضرت علی، مسجد میں چلے گئے۔ آپ گئے، فرما قم ابو تراب اٹھو چلو میرے ساتھ گھر آؤ۔ اس سے ایک سنت یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جب سسر کو پتہ چلے تو وہ آگ بگولا نہ ہو جائے، بلکہ وہ وہاں کردار ادا کرے کہ بیٹا ہے۔ خود گھر لے کے گئے، چونکہ مٹی لگی ہوئی تھی جسم پہ اس لیے پیار سے کہا ابو تراب، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے بڑا پیار تھا تو انہیں فرما ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بلیوں کا ساتھی، یہاں ابو تراب مٹی کا ساتھی۔ کئی لوگوں نے پھر بدبختوں نے کہا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ابو تراب کا گستاخی کی، بے ادبی کی، حالانکہ بالکل اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے پیار سے فرمایا تھا ابو تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، ابو تراب ہے، اسد اللہ ہے، شیر خدا ہے، یہ ساری چیزیں مسلم ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، غزوہ خیبر میں میرے آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت رکھتا ہے، یعنی وہ رکھتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول رکھتا ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ تو پھر بات کھل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت رکھتا ہے، آگے وہ بھی محبت رکھتے ہیں۔ اب ہر آدمی اس تحقیق میں ہے کس کو آج جھنڈا ملے گا اور کس کے ہاتھ پہ آج فتح ہوگی، فاتح خیبر کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا نے فرمایا بلاؤ تو بتایا گیا حضرت کی آنکھ میں تکلیف ہے، آپ نے اپنا لعاب مبارک دیا لگایا تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت بڑا مقام ہے۔ آگے چلو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے محسن ہیں اس امت کے کہ اپنی مثال آپ ہے۔ میرے آقا کے زمانے میں سینے میں قرآن تھا، سینے میں قرآن تھا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم کی محنت سے یہ کس شکل میں آ گیا؟ کتابی شکل میں آ گیا کہ آپ حافظ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، قراء 70 کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو کتابی شکل میں لے آئے۔ اور میرے آقا کے زمانے میں اس میں تھا کہ آپ کی چاہت تھی ہر کوئی حافظ قرآن بنے، یہ کتابی شکل میں آ گیا۔ اور حضرت عثمان نے ایک لہجہ اور ایک قرات جو قریش کا تھا اس پہ سب کو متفق کر دیا۔ تو میرے آقا نے قرآن مجید حفظ کرنے کی اتنی تلقین کہ ہر کوئی حافظ قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے کتابی شکل میں آ گیا۔ پھر حضرت عثمان نے قریش والے لہجے کو ترجیح دی۔ یہ سارے خادم ہیں، لیکن آگے چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو قرآن کو سمجھنے میں اپنی مثال آپ۔ اور سب سے بڑی بات، وراثت کا علم ایک بہت مشکل علم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا، کہ لوگ مسئلہ پوچھیں گے وراثت بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یقین کرنا رونا آتا ہے اس وقت اگر 100 عالم بیٹھا ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا،
مشکل سے ایک یا دو آپ کو وراثت کا مسئلہ بتا سکیں گے، اس علم کی بہت کمی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خنثی مشکل ہجرے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، علمی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سیکنڈ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں دشمن تھے، بہت بڑی غلط بیانی ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ بھائی بھائی تھے، اتنا پیار ہے۔ اور یہ بہتان ہے کہ انہوں نے ابو تراب کہا تھا کہ مٹی کا ساتھی، مٹی کا بھائی، مٹی کا باپ، مٹی والا، انہوں نے نہیں بات کی تھی۔ حضرت معاویہ کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ، تو حضرت معاویہ تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، خال المؤمنین، ہمارے وہ دینی لحاظ سے ماموں لگتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم میراث میں، قرآن کی تفسیر میں، بلکہ رات میں پڑھ رہا تھا، طبیعت خوش ہوئی، اور پہلے بھی میرے علم میں ہے بفضل اللہ کہ حضرت علی فرماتے ہیں جو آیت نازل ہوئی، جو سورت نازل ہوئی، میرے علم میں ہے کہاں یہ سورت نازل ہوئی، کہاں یہ آیت نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکتا موتی ہیں، بہت بڑا مقام ہے، قرآن کے خادم ہیں، قرآن کے حافظ ہیں۔ اور یہ جتنے سلسلے ہیں نا، ہم ان کو مانتے ہیں لیکن نقلی نہ ہو، نقش بندی، قادری، سوروردی، چشتی، لیکن نام نہ ہو، صحیح ہو۔ ہم حضرت عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے مرید ہیں، حضرت نقش بندی تھے۔ یہ جو سلسلہ ہے نا بیت کا اور تصوف کا، جو حضرت صدیق اکبر سے چلا ہے وہ ہے نقش بندی، اور جو حضرت فاروق اعظم کی طرف جاتا ہے نا وہ ہے قادری، جو حضرت عثمان کی طرف جاتا ہے نا وہ سوروردی، جو حضرت علی کی طرف جاتا ہے وہ چشتی کہلاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی والا جو سلسلہ ہے چشتی والا، وہ نام کا نہ ہو، آپ یہاں سے بھی سمجھیں، یہ سلسلے ہیں سارے، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جانا ہم نے ایک سٹاپ پہ ہے، راستے مختلف ہیں، سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ ہاکذا ہمارا تزکیہ اور دل کو پاک کرنا مقصود یہ ہے، چاہے نقش بندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سوروردی ہو، چاہے چشتی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کہ چشتیان میں کیسے پیر ہیں، کیسے قائد ہیں کہ سارا سلسلہ ادھر جا رہا، باقی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نقش بندی کا مطلب ہوتا ہے نقش لگانا، اس میں جو تصوف والے ہوتے ہیں ایسے محنت کرتے ہیں، جو ان کی بات مانتا ہے اس کے دل پہ اللہ کا نام نقش کر دیتے ہیں۔ وہ صرف زبان سے نہیں کہتا اللہ، جب وہ کہتا ہے اللہ تو وہ دل سے نکلتا ہے اللہ، اور دل بھی ساتھ بولتا ہے اللہ۔ اسی طرح سارے جو سلسلے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ 21 رمضان ان کی وفات ہوئی ہے، اس لیے اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ہم پہ احسان ہے، صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، سبحان اللہ، پھر فاروق اعظم کی بیعت کی ہے، پھر حضرت عثمان کی بیعت کی ہے۔ ان کا تو احسان ہے، کوئی دکھائے معتبر کتاب سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی ہو۔ بڑی خوشی کے ساتھ صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، حضرت عمر کی بیعت کی ہے، پھر حضرت عثمان کی بیعت کی ہے۔ تو یہ اس طرح فرق ڈالنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان صرف بہتان ہے، یہ بیٹا ہے وہ ماں ہے،
سبحان اللہ، اور صدیق اکبر کی بیعت کر رہے ہیں، فاروق اعظم کی بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان کی کر رہے ہیں، حضرت علی کی کر رہی ہیں۔ صحیح اپنے بیگانوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مؤید بھی ہے، بیعت کرنے والے بھی ہیں، تائید کرنے والے بھی ہیں، اور محبت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ اب توجہ کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت فاطمہ ہے ایک شادی کی ہے بس، اس سے حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ خدا کی قسم جو حسن حسین حسنین کریمین سے محبت نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے، وہ تو جنت کے نوجوان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بیٹا محسن تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، پھر ایک باندی سے ایک بیٹا ہوا جس کو کہ حنفیہ کہا جاتا ہے، محمد بن حنفیہ، جی وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں، اس کی شہرت نہیں ہے۔ اب یہ جو بیٹے ہیں ان کے حضرت فاطمہ سے، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 8 شادیاں کی ہیں، یکے بعد دیگرے، 4 سے زیادہ کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ 8 شادیاں کی ہیں، اور ان میں سے 14 لڑکے 19 لڑکیاں ہوئی ہیں، اور یہ بات ہم الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے اس بات کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ان 8 میں 14 لڑکے ہیں، 19 لڑکیاں ہیں۔ سر فہرست حضرت علی کی اولاد میں سے نام ہے ابو بکر بیٹے کا۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی آدمی کسی کا نام رکھتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے تو رکھتا ہے نا۔ میں نے عطاء الرحمن کا نام آپ کو پتہ ہے کیوں رکھا ہے؟ میں پڑھتا تھا ایک مدرسے میں، وہاں قاری عطاء الرحمن سب گجرات والے تقریر کرنے کے لیے گئے، بڑے خوش الحان سے انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم فلینظر الانسان الی طعامہ۔ اتنی ان کی پیاری آواز تھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ تو میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، دوستوں میں بیٹھے تھے، تو میں نے مذاق میں کہہ دیا جب شادی کریں گے اللہ بیٹا دے گا، نام عطاء الرحمن رکھیں گے۔ میں نے عطاء الرحمن سے محبت تھی، قاری عطاء الرحمن سے، تو میں نے نام تب رکھا۔ آپ کی محبت جس نام سے ہوگی آپ رکھیں گے۔ تو حضرت علی کی محبت ابو بکر کے ساتھ تھی نا، تو بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، سبحان اللہ، اور ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ کتنا بڑا بہتان ہے کہ یہ آپس میں محبت نہیں رکھتے تھے۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے، یہ تینوں بیٹے کربلا میں شہید بھی ہوئے ہیں، تینوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، علی ذرا ایک بات تو بتاؤ، آپ کو دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ فرما اگر کسی کے دل میں نخرا ٹخرا آ جائے نا، تکبر، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، ذرا بیت الخلاء میں جائے پتہ چلے گا تو کیا چیز ہے۔ کیسی بات سمجھا دی، سبحان اللہ۔ تو حضرت آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرما الخدمت للضیف۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما میں مہمانوں کی خدمت کرتا رہوں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ۔ قرآن سے اتنا پیار، آج ان سے پیار رکھنے والے کہتے ہیں قرآن 40 پارے تھا، 10 بکری کھا گئی، معاذ اللہ۔ وہ قرآن کے اتنے بڑے خادم ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ، قرآن کے خادموں کی حفاظت کرنے والا اللہ۔ یقین کرنا، آدمی قرآن کا خادم ہو، پوری دنیا ٹل لگا لے، عزت بڑھے گی، کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے خادم ہیں۔ تو پہلی چیز الخدمت للضیف، علی خدمت کرتا رہے مہمانوں کی، یہ پسند ہے۔ اللہ ان کی سنت پہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طلباء خدمت کون ہے؟ مہمان ہیں، ان کی خدمت کیا کرے، عشر، زکوٰۃ، صدقات میں، قربانی کی کھالوں میں، اور جتنے مہمان آئے گھر میں آئے خدمت۔ دوسرا فرما وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، میں تلوار چلاتا رہوں اور کفار کو جہنم رسید کرتا رہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ کہتے رہیں، اسد اللہ، مجھے یہ بھی پسند ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ان کے ماننے والے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے؟
فرمایا والصوم بالسیف، گرمیوں کا موسم ہو، سانس نہیں نکل رہا، لیکن علی اور اس کے ماننے والے روزے رکھ رہے ہوں، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ الحمدللہ ان پہ عمل کس کا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ الخدمۃ للضعیف والضرب بالسیف والصوم۔ ابھی میں صبح ان کے فضائل میں پڑھ رہا تھا، آخری بات سنو۔ حضرت علی فرماتے تھے 3 چیزیں ہیں، اپنا لو، حافظہ بڑھے گا تمہارا، یقین کرنا پڑے گا۔ حضرت سچ فرمایا یزدنا الحفظ، 3 چیزیں حافظے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کمپیوٹر ذہن ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ، اور بلغم کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں آزما کے دیکھو۔ فرمایا پہلی چیز ہے مسواک ہمیشہ کرو، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے روزے رکھو رمضان کے اور ویسے بھی، اور تیسرے نمبر پہ ہے قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ جب قرآن کی تلاوت زیادہ کرو گے، مسواک کرو گے، روزے رکھو گے، بلغم کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جب بلغم نہیں رہے گی تو تمہارا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو جھلک سنائی اور ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری حضرت علی خلیفہ چہارم سے محبت ہے اور رہے گی۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔